نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے تھوڑا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اس حصے کے اندر درجہ بدرجہ اپنے نیک بندوں کی فضیلت کا ذکر فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے مہاجرین اور انصار ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر ان کے بعد جنہوں نے ان کی اتباع کی، پیروی کی، ان پر احسان ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ترتیب کے ساتھ پہلے مقام نبوت ہے، نبوت کے بعد پھر ولایت ہے، ولایت میں سے پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، اسی طرح درجہ بدرجہ فضیلت، عظمت اور شان کے حوالے سے اس آیت میں سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ اہمیت صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار کی ہے، پھر ان کے بعد ان کے پیروکار کی، ان کے اتباع کرنے والوں کی۔ تو اپنی اپنی ترتیب میں ہر کسی کی ایک حیثیت ہے، ایک فضیلت ہے، ایک مقام ہے، ایک شان ہے۔ سب سے پہلے صحابہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کی شان، اہل بیت کی ایک اپنی شان ہے۔ صحابی کی تعریف کر رہا ہوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کی شان کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر فرماتے ہیں کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے ملاقات کی ہو، جس کی ملاقات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو، ایک سال ہو، ایک مہینہ ہو، ایک دن ہو، ایک گھڑی ہو، صحبت اختیار کی ہو یا نہ کی ہو، ملاقات ثابت ہو، حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہے۔ اور حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات بھی ثابت ہو اور صحبت بھی اختیار کی ہو، وہ صحابی ہے۔ اور حافظ الحدیث علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، شافعی المسلک، وہ فرماتے ہیں کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس کی ملاقات بھی ثابت ہو حالت ایمان کے ساتھ، اور حالت ایمان میں ہی اس کی وفات ثابت ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح صحابی کے بعد تابعی کی باری ہے، تابعی کی شان ہے۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی اسے کہتے ہیں کہ جس کی ملاقات صحابی سے ثابت ہو،
اسے تابعی کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سارے زمانوں سے افضل میرا زمانہ ہے، پھر اس کے ساتھ ملنے والا زمانہ، پھر اس کے ساتھ ملنے والا زمانہ۔ اگر یہ دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد تابعی کا زمانہ، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ فرمایا کہ سب سے افضل زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد تابعی کا زمانہ، پھر اس کے بعد تبع تابعی کا زمانہ ہے۔ تو اس آیت سے میری مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ جن کی فضیلت، جن کی عظمت اور جن کی شخصیت کے بارے میں کون واقف نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فقہ حنفی کے امام، مسلک حنفی کے امام، بانی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، یہ وہ شخصیت ہیں کہ حدیث میں ہے، حدیث کے اندر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بھی راوی ہیں، 10 صحابہ اس حدیث کے راوی، اور حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر بھی درج فرمایا۔ وہ بخاری شریف کہ جس کا مقام ائمہ محدثین کے نزدیک قرآن کے بعد مقام صحیح بخاری کا ہے، اور حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری کے اندر درج فرمایا۔ اس حدیث کے راوی ایک نہیں 10 صحابہ راوی ہیں، اور سر فہرست حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کے 13 شاگرد بھی راوی ہیں۔ حضرت امام ابو ہریرہ کے آگے اس کے بعد 13 شاگرد ان کے بھی راوی ہیں۔ ایک حدیث کے 10 راوی ہو، بہت بڑی بات ہے، اور سر فہرست حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے، صحابہ موجود تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دین اوج ثریا پر بھی پہنچ گیا تو فارس کی اولاد میں سے ایک شخص اسے وہاں سے نکال لے آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ، عرض کیا، یا رسول اللہ کون ہے؟ میرے آقا پھر خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، سارے صحابہ خاموش ہو گئے۔ اس حدیث کی تائید بہت سارے محدثین نے کی ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی نے بھی کی، ابن جوزی نے بھی کی، امام ذہبی نے بھی کی، اور ابراہیم بن علی شیرازی نے بھی کی، علامہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی کی، اور شیخ الشیوخ حضرت امام بخاری کے شیخ حضرت نصر بن کدام نے بھی کی، حضرت یحییٰ بن سعید قطان نے کی، اور امام بخاری سیاستہ کے جو آئمہ ہیں ان کے اساتذہ میں سے حضرت یحییٰ بن معین نے بھی کی، بہت سارے محدثین نے، حضرت امام ابو یوسف نے کی، حضرت امام محمد نے کی، حضرت امام مالک نے کی، حضرت امام شافعی نے کی، کہ اس حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخصیت کے بارے میں اشارہ فرمایا ہے اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کا اصل نام نعمان ہے، باپ کا نام ثابت ہے، دادے کا نام نعمان، پردادے کا نام مرزبان، نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان۔ ابو حنیفہ یہ کنیت ہے، امام اعظم آپ کا لقب ہے۔ ابو حنیفہ یہ کنیت ہے، حنیفہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بیٹی تھی، اس کی طرف یہ منسوب ہے حنیفہ۔ یہ بات غلط ہے، یہ روایت غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حنیف، ملت حنیف، دین حنیف اسے کہتے ہیں کہ جو ادیان باطلہ سے رخ موڑ کر دین حق کی طرف آ گیا ہو، اسے حنیف کہتے ہیں، اور اسی سے ہی حنیفہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا صرف ایک بیٹا تھا، حماد کے علاوہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی نہ مذکر اولاد تھی، نہ مؤنث اولاد تھی، نہ کوئی اور بیٹا تھا نہ اور بیٹی تھی۔
تو یہ روایت غلط ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ لقب ان کی بیٹی کی وجہ سے غلط ہے۔ یہ حنیفہ کا لقب ان کی قابلیت کی وجہ سے ہے، ان کی جد و جہد کی وجہ سے ہے، ان کی محنت کی وجہ سے ہے، ان کی صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ وہ سارے باطل دین کو چھوڑ کر دین حق کی پیروی کرنے لگے، اس وجہ سے کہنے لگے دین حنیف، ملت حنیف، ابو حنیفہ حضرت امام اعظم۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم کا لقب ہے امام اعظم، سب سے بڑے امام، امام اعظم۔ نعمان کسے کہتے ہیں؟ نعمان کے اہل لغت نے، بہت سارے محققین نے بہت سارے معنی لکھی ہیں۔ نعمان کا معنی خون بھی ہے، نعمان کی اصل، نعمان کا معنی روح بھی ہے، نعمان کا معنی سرخ خوشبودار گھاس بھی ہے، اور نعمان سے نعمت بھی ہے۔ نعمان کا معنی خون مراد لیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ ایسا خون ہے کہ جس پر فقہ اسلامی کا ڈھانچہ قائم و دائم ہے۔ اور نعمان کا معنی اگر روح مراد لیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اجتہاد اور استنباط پوری دنیا کے اندر ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور نعمان کا معنی اگر سرخ خوشبودار گھاس مراد لیں، ایک مہک اور خوشبو مراد لیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی محنت اور ان کی تحقیق، ان کا اجتہاد پوری زوئے زمین کے اندر ایک مہک کی صورت میں پھیلا ہے۔ اور نعمان سے مراد اگر نعمت مراد لیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت امام اعظم کی ہستی ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، تاریخ ولادت اور تاریخ وفات میں اختلاف۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت سن ولادت 80 ہجری میں ہوئی۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا سن ولادت 70 ہجری کو ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا سن ولادت 61 ہجری کو ہے۔ ہر کسی کی ایک اپنی تحقیق ہے، ہر کسی کی، لیکن قول راجح یہی ہے، جمہور علماء کا اتفاق اسی بات پر ہے، جمہور ائمہ کا قول مقبول، مشہور، معروف اور مختار قول یہی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا سن ولادت 80 ہجری کو ہے۔ اور بہت سارے محدثین کی ایک کثیر تعداد اس بات کی تائید کرتی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا سن ولادت 80 ہجری کو ہے۔ آپ کے پوتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد، حضرت ابراہیم بن علی شیرازی، ابن جوزی، ابن حجر مکی، امام کشتلانی، حافظ حدیث حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی، بہت سارے محدثین، محققین، مفسرین اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا سن ولادت 80 ہجری کو ہوا۔ اور یہ بھی محدثین اس بات کو ثابت کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات صحابہ سے ملاقات ہوئی، صحابہ سے۔ کوفہ کے اندر بعض محدثین نے کہا، بعض محدثین نے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی کوفہ کے اندر ملاقات حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے ہوئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات مکہ کے اندر حضرت سہل بن سعد سے ہوئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات مدینہ میں ابو طفیل عامر بن واصلہ سے ہوئی۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات 2 صحابہ سے ہے، بعض محدثین کہتے ہیں 4 صحابہ سے ہے، بعض محدثین کہتے ہیں نہیں 8 صحابہ سے ہے، اور بعض محدثین کے کثیر تعداد نے کہا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات 22 صحابہ سے ملاقات ہے، 22 صحابہ سے ملاقات ہونے کی بنا پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ افضل التابعی ہے، پہلے تابعی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ شیخ البخاری
حضرت امام بخاری کے شیخ حضرت فضل بن دکین، ان کے شیخ حضرت مصر بن کدام جو حافظ الحدیث ہیں اور محدث کبیر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوفہ کے اندر مجھے 2 شخصوں پر رشک ہوا ہے، 2 شخصوں پر، ایک حضرت حسن بن صالح پر رشک ہوا ان کے زہد کی وجہ سے، دوسرے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر رشک ہوا ان کے فقہ کی وجہ سے۔ حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی، ابن ماجہ، ان کے اساتذہ میں سے ہیں حضرت علی، امام علی بن مدینی، ان کے شیخ ہیں، ان کے استاد ہیں حضرت امام سفیان بن عیینہ، محدث کبیر ہیں حضرت سفیان بن عیینہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم مغازی کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مدینہ کا رخ کرے، جو شخص مناسک حج سیکھنا چاہتا ہے وہ مکہ کا رخ کرے، اور جو شخص دین کے اندر سوجھ بوجھ سمجھداری حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مکہ میں جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت میں بیٹھے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو یہاں تک لکھ گئے شافعی المسلک ہو کر، حضرت امام شافعی فرماتے کہ الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ فی الفقہ۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ فقہ کے اندر دیکھا جائے تو تمام فقہا امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے ایسے ہیں جیسے ان کے بچے ہوں، ان کے عیال ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتے، ان کی قبر پر جاتے، تو حضرت امام شافعی اپنا اجتہاد چھوڑ کر، رفع یدین چھوڑ کر ویسے نماز ادا کرتے، اس اجتہاد پر عمل کرتے جس اجتہاد پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ عمل کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا حضور آپ شافعی المسلک ہے، آپ کے پیچھے پورا ایک مسلک ہے، آپ شافعی المسلک کے بانی ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، تو آپ اپنے اجتہاد کو چھوڑ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتہاد پر عمل کرتے ہیں، تو حضرت امام شافعی کے الفاظ سنیے، اللہ اکبر، بڑے عاشق رسول تھے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ یارو اتنے بڑے قبر کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں، مزار کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں یارو اتنے بڑے مجاہد کے سامنے، اتنے بڑے فقیہ کے سامنے اور اتنے بڑے مجتہد کے سامنے مجھے اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ زندہ تو نہیں تھے، ظاہر تو نہیں تھے، بظاہر ہم تو کہتے ہیں کہ مومن بندے قبر کے اندر بھی زندہ ہیں۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کا باغ ایسے نہیں بنتی کہ مردہ ہو تو قبر جنت کا باغ بن جائے، نہیں، ایسے نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو تحقیق کا ساتھ پڑھیے، سنیے کہ جس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، کیا وہ مرنے والا مردہ ختم ہے، مٹی ہو گیا؟ جب وہ مٹی ہو گیا تو پھر قبر جنت کا باغ کیوں ہے؟ جنت کا باغ کیوں ہے؟ تو مزار تھی، قبر تھی، قبر کو سامنے رکھ کر حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، رفع یدین کرنے والے، حضرت امام شافعی کی تقلید کرنے والے امام شافعی کے اس عمل کو سامنے رکھ کر کیا سمجھتے ہیں؟ سمجھے ضرور حضرت امام شافعی کا عمل کیا تھا کہ سامنے مزار ہے، سامنے قبر ہے، فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ احترام اور ادب کو سامنے رکھ کر اپنے اجتہاد کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کے اجتہاد پر عمل کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، حضرت امام شافعی نے مزید فرمایا کہ جب بھی مجھے کوئی دقت ہوتی ہے، کوئی مصیبت پڑتی ہے یا کوئی مشکل آتی ہے، تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اسی مزار کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ چاہے فقہ ہو چاہے حدیث ہو، حضرت امام اعظم کا مقام حدیث میں بھی بلند ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام فقہ کے اندر بھی بلند ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد بھی ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام باقر علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں۔ حضرت امام باقر کسی وجہ سے وہ ناراض سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے، جب آپ کو پتہ چلا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام باقر نے کہا ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ تو میرے نانا کے دین کے اندر تبدیلی کرتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا حضور آپ کو جو خبر پہنچی ہے وہ غلط پہنچی ہے، حقیقت کا انکشاف آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، بات کیا ہے؟ حضرت امام باقر نے سوال کیا بتاؤ کہ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا عورت کمزور ہے۔ پھر حضرت امام باقر نے کہا یہ بتاؤ کہ مرد کا حصہ کتنا ہے، عورت کا حصہ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا مرد کے 2 حصے، عورت کا 1 حصہ۔ اگر میں قیاس سے کام لیتا، امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا حضور اگر میں اپنے قیاس سے کام لیتا اور آپ کے نانا کے دین میں تبدیلی کرتا تو عورت کے 2 حصے قرار دیتا، مرد کا 1 حصہ قرار دیتا، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر پوچھا امام باقر نے پھر پوچھا کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا حضور نماز افضل ہے، روزے سے بھی نماز افضل ہے۔ اگر میں قیاس سے کام لیتا تو روزے کو افضل کہتا۔ اس کے بعد پھر سوال کرتے گئے، آخر کے اندر حضرت امام باقر اتنا خوش ہوئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی پر خوش ہو کر حضرت امام باقر نے بوسہ دیا۔ حضرت امام باقر نے خوش ہو کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ حضرت داتا علی حجویری کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، کشف المعجوب میں حضرت داتا علی حجویری، ٹائم ہو چکا ہے کیونکہ ہم مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے، آج وہ موضوع چل پڑا ہے تو پھر وضاحت کے ساتھ سنیے کہ حضرت داتا علی حجویری لاہور کے اندر ان کا مزار ہے، ہر کسی نے زیارت کی ہے، دیکھا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، اور ایسی بات شاید آپ نے کبھی سنی ہو یا نہ سنی ہو، آپ نے ایسی باتیں ضرور سنی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک حضرت صدیق اکبر کی گود میں تھا، گود صدیق اکبر کی تھی، اور سر انور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، گود مولا علی کی تھی اور سر انور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ ایسی بہت ساری آپ نے باتیں سنی ہوگی حدیثوں کے اندر، سیرت کے اندر، تاریخ کے اندر، لیکن یہ انوکھی بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ گود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو اور سر انور کسی اور کا ہو، اس انداز کے ساتھ شاید آپ نے بات نہ سنی ہو۔ حضرت داتا علی حجویری کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور خواب کے اندر میرے سامنے سارے پردے ہٹ گئے، سارے حجابات ہٹ گئے، اور میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ مجھے زیارت نصیب ہوئی، خواب کے عالم میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ایک شخص سویا ہوا ہے جس کا سر حضور کی گود میں ہے، گود کملی والے آقا کی، اور ایک شخص سر رکھ کر سویا ہوا ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید حضرت امام حسن ہوں گے، میں نے سمجھا شاید حضرت امام حسین ہوں گے، وہ نہ حضرت امام حسن تھے نہ حضرت امام حسین تھے۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گنج بخش علی کیا دیکھ رہے ہو؟ جب اشارہ کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گنج بخش جو میری گود میں سر رکھ کر جو سو رہا ہے وہ تیرے امام اعظم ابو حنیفہ، تیرے امام جس کا تو بھی مقلد ہے، جس کا تو بھی پیروکار ہے، جس کی تقلید تو بھی کرتا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ میری گود میں سر رکھ کر سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے محدثین، حضرت امام اوزاعی ہو اور بہت سارے مورخین، بڑے مورخ، تاریخ دان، بڑے مورخ، محمد بن اسحاق بن ندیم، یہ تاریخ دان ہیں، بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا، فرمایا کہ العلم برن و بحرن شرکن و غربن بودن و قربن یدینہ رضی اللہ عنہ،
بہت بڑے مورخ ہیں، فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتہاد کے بارے میں، ان کی فقاہت کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں، ان کے جد و جہد کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے تو حد کر دی، کہا کہ اگر خشکی ہے تو علم ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا، اگر سمندر ہے تو علم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا، مشرق ہو مغرب ہو، چاہے وہ قریب ہے چاہے وہ دور ہے، چاہے وہ خشکی ہے چاہے وہ سمندر ہے دری ہے، ہر جگہ پر اگر فقہ پہنچا ہے، اگر اجتہاد پہنچا ہے، اگر استنباط پہنچا ہے، اگر علم پہنچا ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اللہ اکبر۔ اور تاریخ دان آپ نے سنا ہے، تاریخ ابن خلدون، تاریخ اسلام، حجت الاسلام ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا، آپ نے فرمایا تاریخ کے اندر کہ فقہ میں حضرت امام اعظم سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں، اور علم کے اندر حضرت امام اعظم، فقیہوں میں سے حضرت امام اعظم سے بڑھ کر کوئی نہیں، پرہیزگاری اور تقوی میں امام اعظم سے بڑھ کر کوئی زیادہ پرہیزگار و متقی نہیں۔ ساری رات آپ نوافل میں گزار دیتے، بڑے عابد و زاہد تھے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار تھے، حتیٰ کہ جب رات کو نوافل کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکعت تو کیا حالت قیام میں ساری رات گزر جاتی، رات ساری بیت جاتی، ساری رات گزر جاتی، عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر کھڑے ہوتے، حالت قیام میں ہوتے تو حالت رکوع میں نہ جاتے، حالت قیام کے اندر ساری رات بیت جاتی، ساری رات ختم ہو جاتی۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام ذہبی نے آپ کو شمس العرفاء بھی لکھا، آپ کو سند الفقہاء بھی لکھا، آپ کو امام الائمہ بھی لکھا، آپ کو امام المجتہدین بھی لکھا، آپ کو امام المفسرین بھی لکھا، آپ کو امام ذہبی نے شمس العرفاء بھی لکھا۔ بہت سارے القاب امام ذہبی نے، ابن جوزی نے اور ابن حجر مکی نے، امام قسطلانی نے، علامہ جلال الدین سیوطی نے، محدثین کی ایک لسٹ ہے پوری تعداد میں، ساروں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی علمی حیثیت کو بھی تسلیم کیا، آپ کی فقاہت کو بھی تسلیم کیا، آپ کے اجتہاد کو بھی تسلیم کیا، اور ہم سب پیروکار ہیں حضرت امام اعظم۔ وقت نہیں ورنہ وضاحت کرتا، ٹائم بھی اوپر ہو چکا ہے، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، ضرور تھے شاگرد، 2 سال شاگردی میں رہے، وہ صرف حضرت امام جعفر کے شاگرد نہیں بلکہ وہ امام باقر، ان کے بابا کے حضرت امام جعفر علیہ السلام کے بھی شاگرد ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے محدثین کے وہ شاگرد ہیں۔ اگر اس انداز کے ساتھ دیکھا جائے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جو 2 سال گزارے ہیں وہ 2 سال نکال لو تو پھر ہم کچھ بھی نہیں، تو جو حضرت امام باقر کی خدمت میں گزارے وہ دن کہاں گئے، وہ کیسے ہوگا جو ان کے بابا ہے حضرت امام باقر علیہ السلام۔ تو لہٰذا حضرت امام ابو حنیفہ کی جن کی تائید تصدیق غیر مقلدین کے امام، غیر مقلدین کے جو مانتے ہیں جو نہیں مانتے ان کے امام، جو نہیں مانتے جو تسلیم نہیں کرتے ان کے امام، غیر مقلدین کے امام، رہبر و رہنما نواب صدیق حسن خان بھوپالی، وہ اس بات کی تعصب ہونے کے باوجود، مقلد نہ ہونے کے باوجود، پیروکار نہ ہونے کے باوجود، نواب صدیق حسن خان بھوپالی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اس انداز کے ساتھ تعریف کر گئے کہ فقہ کے اندر سب سے بڑی فقیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھے، سب سے بڑے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ لہذا دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنی پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔